فاتحہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے پہلا طریقہ فاتحہ کرنے کا جو کتابوں میں زیادہ تر مذکور آیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، وقت کے حساب سے آپ کے پاس کتنا وقت ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کم سے کم 3 بار یا 5 بار یا 7 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بعد چاروں قل پڑھنا ہے، چاروں قل یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھنا ہے، اسی کو چاروں قل کہتے ہیں۔ تو پہلے کم سے کم 3 بار یا 5 بار یا 7 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد سے چاروں قل پڑھنا ہے۔ چاروں قل پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا ہے آپ کو ایک بار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الف لام میم سے ہم المفلحون تک پڑھنا ہے۔ یہ سورہ بقرہ جو شروع ہوتا ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ہم المفلحون تک تقریباً 3 4 یا 5 لائن کا یہ آتا ہے، تو ایک بار پڑھنا ہے، بس اتنا ہی پڑھنا رہتا ہے آپ کا فاتحہ سمجھ لیجئے ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے کہ اب دعا کرنا ہے، جو مین اور امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں یہ دعا ہے۔ دعا کس طریقے سے اخلاص اور محبت کے ساتھ کرنی چاہیے، جتنا ہی اخلاص اور محبت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوتیں پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے یہ دعا ہے۔ تو دعا بتانے سے پہلے کس طریقے سے دعا مانگتے ہیں اس کو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو میت کے حق میں جو پہنچانا رہتا ہے، شیرنی کا ثواب ہو یا کھانے پینے کا ثواب ہو، اور جو درود شریف پڑھے رہتے ہیں، قرآن پاک پڑھے رہتے ہیں، اس کا جو ثواب میت کے حق میں، کسی اللہ کے ولی کے حق میں جب بخشنا رہتا ہے، پہنچانا رہتا ہے ایصال ثواب، تو دعا میں ہی یہ سب کہنا ہے۔ بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ درود شریف پڑھنا نہیں بھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک اس میں درود شریف نہیں پڑھا جائے۔ جس دعا میں درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے تو یقیناً درود شریف کی برکت اور درود شریف کے بدولت دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ کسی اور عالم سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دعا میں اس طریقے سے کہنا ہے، کہ یا اللہ میں نے جو کچھ بھی قرآن پاک کی تلاوتیں کیا ہے، درود شریف پڑھا ہے، اس میں جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس سب غلطیوں کو معاف فرما، اور اس کا ثواب سب سے پہلے آپ کو سب سے پہلے کہنا ہے، سب سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روح پاک کو نذر مولا اس کا ثواب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پاک تک پہنچا۔ اس کے بعد تو اپنے کریمی کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اپنے کریمی کے اعتبار سے ہمارے رب سے دعا کرنا ہے کہ یا اللہ تو اپنے کریمی کے اعتبار سے، کیونکہ ہمارا رب کریم ہے، رحیم ہے، تو اپنے کریمی کے اعتبار سے تمام اولیاء صالحین، انبیاء تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام شہدائے کربلا، جتنے بھی آپ کو ذہن میں آئے، اولیاء کرام، شہدائے اعظام، جتنے بھی مرحومین مرحومات، بزرگان دین کا اگر خیال آئے تو سب کا نام لیجئے، اور گھر میں جس کے نام سے آپ کو بخشنا ہے، ثواب پہنچانا ہے، اس میں آپ کو کچھ اس طریقے سے کہنا ہے کہ خاص طور سے خصوصاً کے بعد ان کا نام لے لینا ہے۔ اگر نام بھی یاد نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمارا دل دیکھ ہی رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن اگر نام یاد ہے تو نام کہہ لیں گے تو اور بہتر ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کسی بھی عالم سے پوچھو فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور زبان سے ظہر نکل گیا تو ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، کیونکہ دل میں اگر فجر کا نماز پڑھ رہا ہے، فجر کا ہی ارادہ ہے، تو زبان سے کچھ بھی نکل جائے، تہجد کا، ظہر کا، عشاء کا، مغرب کا، چلے گا، کیونکہ دل میں اس کا ارادہ پکا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور فجر کی نیت دل میں ہے، تو زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ تو اس طریقے سے کہنا ہے کہ جو بھی شیرنی اس کا حاضر ہے مولا رب کریم، میں نے جو کچھ بھی قرآن پاک کی تلاوتیں کیا ہے، جو 10 پارہ قرآن پڑھا گیا ہے، اس کا ثواب خاص طور سے خصوصاً جناب مرحوم عبدالحلیم میاں کے روح پاک تک پہنچا، جناب مرحوم عبدالقدوس کے روح پاک تک پہنچا، جس کے بھی نام سے بخشنا ہے، مرحومہ صغیر النساء کے روح پاک تک پہنچا، میری والد ہے تو والد کہہ دینا ہے۔ کچھ بھی کہنے کا مطلب ہے دل میں آپ کو بالکل اچھی طریقے سے نیت اور اخلاص ہونی چاہیے، اخلاص اور محبت ہونی چاہیے، اس طریقے سے، اور تمام بزرگان دین اور گھر میں برکت کے لیے دعا کرنا ہے، اور امت مسلمہ میں جو بھی پریشان حال ہیں سب کے لیے دعا کرنا ہے۔ ایک بات آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ دوسرے کے حق میں دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص اور محبت کے ساتھ اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے، اور جب دعا کمپلیٹ ہو، یعنی دعا آپ نے مانگ لیا ہے، تو دعا کے پہلے اور دعا کے لاسٹ میں بھی آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور بھی فرمایا جاتا ہے کہ جس دعا میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھی جاتی ہے 3 مرتبہ، اس دعا کی قبولیت ہونے کی زیادہ امید رہتی ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے شکم میں تھے تو اسی کو پڑھا کرتے تھے، اور بھی کئی سارے موقع پہ بہت سے جو اولیاء کرام، انبیاء کرام تھے، تو مطلب یہ ہے کہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی اس کی فضیلت آئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس طریقے سے، مطلب ہے کہ شروع میں بھی درود شریف پڑھنا ہے، دعا کے
شروع میں، اور دعا جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو لاسٹ میں بھی درود شریف پڑھ لینا، اس کے بعد آپ دعا کو مکمل کر لیجئے، ہاتھ پھیر لیجئے۔